نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عقیدہ تو بڑی وضاحت سے بیان فرمایا کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد اللہ کسی کو نبوت نہیں عطا فرمائیں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے مشفق، ایسے شفیق، ایسے رحیم، ایسے کریم، ایسے رعوف، ایسے رحمت للعالمین کہ اپنی امت کی ہر جگہ پر رہنمائی فرما کر کے گئے ہیں کہ اس سے زیادہ رہنمائی نہیں کی جا سکتی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے ایک ایک فرد کی کر کے گئے ہیں۔ یہ تو بتا دیا کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں، اور ساتھ اس کے یہ بھی فرمایا کہ ان قریب میری امت کے اندر 30 دجال آئیں گے، 30 کذاب آئیں گے، اور یہ ان میں سے ہر ایک نبوت کا دعوے دار ہوگا۔ فرمایا کہ میری امت خبردار رہنا، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد اللہ کسی کو نبوت نہیں عطا فرمائیں گے۔ تو یہاں پیش گوئی فرمائی گئی کہ 30 کذاب اور 30 دجال میری امت کے اندر کھڑے ہوں گے، اور ان کذابوں اور دجالوں میں سے میرے دوستو 2 کذاب اور دجال ایسے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں نبوت کا دعویٰ کیا۔ ایک کا نام اسود انسی اور دوسرے کا نام مسیلمہ کذاب۔ سب سے پہلا مدعی نبوت اسود انسی ہے جو صنعاء یمن کا رہنے والا تھا، اور دوسرا مدعی نبوت مسیلمہ کذاب جو یمامہ کا رہنے والا تھا۔ ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں نبوت کا دعویٰ کیا۔ اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے۔ ایک اس میں حکمت جو ظاہر نظر آتی ہے وہ یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں نبوت کا دعویٰ کیا تاکہ امت مسلمہ کو پتہ چل جائے کہ ان مدعیان نبوت کے ساتھ ہم نے کیا معاملہ کرنا ہے۔ اسود نے نبوت کا دعویٰ کیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ کون میرا صحابی ہے جو اسود کو قتل کرے اور میرے سینے کو ٹھنڈا کر دے۔ تو حضرت فیروز دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسود کو قتل کیا، جہنم واصل کیا، جس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو جنت کی بشارت دی، ان کو کامیابی کی بشارت دی۔ اور دوسرا مدعی نبوت جو تھا وہ مسیلمہ کذاب تھا۔ اس نے دعوی نبوت کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں۔ اس کے 2 قاصد آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور انہوں نے آ کے کہا کہ مسیلمہ کذاب نبوت کا دعوے دار ہے۔ حضور نے ان سے پوچھا تم اس کو کیا مانتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم وہی مانتے ہیں جو وہ دعویٰ کرتا ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا غصہ آیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر قاصدوں کو قتل کرنا جائز ہوتا تو میں تم دونوں کی گردنیں اپنے ہاتھ سے اڑا دیتا۔ اتنا غصہ آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں کے اوپر۔ تو بہرحال مسیلمہ کذاب اس کے ساتھ جو مقابلہ ہوا اس کا کلا کما کیا خلیفہ بلا فصل، جانشین اول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، یار غار اور یار مزار، جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فداء ابی و امی و نفسی و اولادی و مالی۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے مسیلمہ کذاب کا کلا کما کیا اور اس کا اور اس کے ماننے والوں کا نام دھرتی سے مٹا دیا، ختم کر دیا۔ ان کے گندے وجود کو دنیا میں برداشت نہیں کیا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ وہ جنگ کون سی تھی میرے دوستو؟ وہ جنگ یمامہ۔ مسلمانوں کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد وہ قیامت ٹوٹی تھی کہ جس کا اندازہ ہم لوگ نہیں کر سکتے کہ صحابہ رضی اللہ تعالی مجمعین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک سے جو محبت تھی ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے، اور ان کے لیے جو غم یہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فراق کا، اس سے بڑھ کر کے اور کوئی غم نہیں ہو سکتا ان کے لیے۔ لیکن اس کے باوجود صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
وہ استقامت کے پہاڑ تھے کہ باوجود اس کے کہ سب سے زیادہ زخمی دل انہی کا تھا، ان سب کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی پہرے داری بھی کرتے ہیں کہ منکرین زکوٰۃ کھڑے ہوتے ہیں، ان کا مقابلہ کیا جاتا ہے، اور مرتدین کا ایک فتنہ کھڑا ہوتا ہے، ان کا مقابلہ کیا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ منکرین ختم نبوت کا خطرناک فتنہ جن کا ہزاروں کا لشکر ہے، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یکے بعد دیگرے 3 لشکروں کو روانہ کرتے ہیں۔ پہلا لشکر روانہ کیا حضرت شرحبیل ابن حسنہ رضی اللہ عنہ کی قیادت کے اندر، دوسرا لشکر روانہ کیا حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ کی قیادت کے اندر، اور تیسرا لشکر روانہ کیا حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کی قیادت کے اندر۔ میرے دوستو، مورخین نے لکھا ہے کہ یمامہ کا میدان، وہاں پر ایسی گھمسان کی جنگ ہوئی ہے، ایسا خطرناک معرکہ ہوا ہے کہ اس سے پہلے تاریخ اسلام کے اندر ایسی جنگ کبھی نہیں لڑی گئی ہے۔ بدر کا معرکہ بھی ہوا ہے، احد کا معرکہ بھی ہوا ہے، خندق کا معرکہ بھی ہوا ہے، احزاب کا معرکہ بھی ہوا ہے، موتا کا معرکہ بھی ہوا ہے، اور پتہ نہیں کتنی جنگیں لڑی گئی ہیں، لیکن میرے دوستو یمامہ کے میدان کے اندر مسلمانوں کا جتنا نقصان ہوا ہے، تمام جنگوں کے نقصان کو اکٹھا کیا جائے اور ادھر جنگ یمامہ کے نقصان کو رکھا جائے، وہ 83 جنگیں لڑی گئی ہیں۔ یعنی اس معرکے سے پہلے جو اسلام کے تحفظ کی خاطر، جس میں کلمہ کا تحفظ ہے، نماز کا تحفظ ہے، روزے کا، حج کا، زکوٰۃ کا، جہاد کا، قرآن کا، حدیث کا، تمام عقائد و نظریات کا تحفظ مقصود ہے، ان تمام کا تحفظ کرتے ہوئے جو صحابہ جام شہادت نوش کرتے ہیں، ان کی تعداد مورخین نے 259 لکھی ہے۔ جن کافروں کو تہہ تیگ کیا گیا ہے، جن کافروں کو جہنم واصل کیا گیا ہے، ان 83 جنگوں کے اندر ان کی تعداد 759 لکھی گئی ہے۔ یعنی کل موتیں جو ہوتی ہیں مسلمانوں کی بھی، کفار کے بھی، وہ 1018 ہوتی ہیں۔ لیکن جب یمامہ کا میدان سجایا جاتا ہے میرے دوستو، یہ یمامہ کا میدان جو سجایا جاتا ہے، اس کا مقصد صرف اور صرف ایک ہی مقصد تھا، وہ محمد کریم علیہ السلام کے ختم نبوت کا تحفظ تھا، آپ کی رسالت کا تحفظ تھا، آپ کی ختم رسالت کا تحفظ تھا۔ اس ختم نبوت کے عقیدے کا تحفظ کرتے ہوئے ان 83 جنگوں سے زیادہ مسلمانوں کا جانی نقصان ہوتا ہے، اور کفار کا نقصان بھی ان 83 جنگوں سے زیادہ ہوتا ہے۔ اس ایک جنگ کے اندر میرے دوستو جو مسلمان شہید ہوئے ہیں ان کی تعداد 1200 لکھی گئی ہے۔ 1200 صحابہ کرام شہید ہوئے ہیں، اور جو کفار قتل کیے گئے ہیں ان کو پڑھ کے تو انسان دنگ رہ جاتا ہے کہ 27,000 کفار کو تہہ تیگ کیا گیا ہے، 27,000 کافروں کو قتل کیا گیا ہے، جہنم واصل کیا گیا ہے، 27,000 مسلمی قتل کیے گئے ہیں۔ یہ کس لیے؟ صرف عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کرنے کے لیے۔ اور ان 1200 کے اندر جو شہید ہونے والے ہیں وہ 700 حافظ قرآن ہیں، قاری قرآن ہے، 700 حفاظ اور قراء۔ اور میرے دوستو اس وقت کا حافظ، صحابہ کا حافظ، وہ صرف حافظ تھوڑی ہوا کرتے تھے، وہ تو قرآن کو سمجھنے والے تھے۔ قرآن ان کے سامنے اترا ہے، انہوں نے قرآن حضور سے پڑھا بھی ہے، سیکھا ہے، سمجھا ہے، حضور کے سامنے عمل کر کے دکھایا ہے۔ وہ قرآن کے حافظ بھی تھے، وہ عالم بھی تھے، وہ مفتی بھی تھے، وہ فقیہ بھی تھے، وہ مجتہد بھی تھے۔ آج کی انسانیت میں ساری دنیا کے فقہا کو اکٹھا کرو، ائمہ مجتہدین کو اکٹھا کرو، رب کعبہ کی قسم ایک صحابی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ یہ پچھلے ہفتے کے اندر حضرت مولانا عادل خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو شہید کیا گیا، تو گویا کہ پورے پاکستان میں صف ماتم ہے کہ ایک اتنے بڑے عالم کو، ایک ممتاز عالم دین، ایک جید عالم دین جو ہے، ان کو شہید کر دیا گیا۔ اور میرے دوستو یمامہ کا میدان دیکھو، وہاں 700 علماء ہیں صحابہ کے۔ یمامہ کا میدان دیکھو، وہاں پر 700 فقہا ہیں، 700 ائمہ ہیں، 700 مجتہدین ہیں، اور ان 1200 کے اندر 70 بدری صحابہ بھی شہید ہوتے ہیں میرے دوستو۔ اور 70 بدری صحابہ یہ وہ ہیں
जो सहाबा के अकाबिर हैं, सहाबा के बुजुर्ग हैं, सहाबा के पीर हैं, सहाबा के शेख और मुर्शिद कहलाते हैं। ये 70 बदरी सहाबा के लाशें हैं, जिनमें से एक एक सहाबी रसूल सारी कायनात की इंसानियत से अफजल है। मेरे दोस्तों, तरजीहात को समझिए, तरजीहात को समझिए। सिद्दीक मिजाज नबुव्वत को इस सारी कायनात में सबसे ज्यादा समझने वाले हैं। सिद्दीक से ज्यादा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिजाज को कोई समझने वाला नहीं है। वो सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनके मुताल्लिक मेरे नबी ने फरमाया, अरहम उम्मती बि उम्मती अबू बकर, मेरी उम्मत का सबसे ज्यादा रकीकुल कल्ब इंसान, नरम दिल इंसान वो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। लेकिन वही सिद्दीक जिसके मुताल्लिक मेरे नबी ने फरमाया कि मेरी उम्मत का सबसे ज्यादा रहम दिल इंसान है, वो सिद्दीक जब हजूर की नबुव्वत का मसला आता है, आपके अकीदे खत्म नबुव्वत का मसला आता है, आपकी खत्म नबुव्वत के तहफ्फुज़ का मसला आता है, तो सिद्दीक, यही रहम दिल सिद्दीक जो है, मुसैलमियों के ऊपर, मुसैलमा कज्जाब के ऊपर रब का कहर बन करके नाजिल होता है और इनके साथ कोई समझौता नहीं किया जाता। मेरे दोस्तों समझिए, आज का आलिम सहाबा से बड़ा नहीं है, आज का मुफ्ती सहाबा से बड़ा नहीं है, आज का फकीह और मुज्तहिद, आज के पीर और शेख वो सहाबा से बढ़ करके नहीं है। जिस काज के लिए, जिस मिशन के लिए, जिस अकीदे के तहफ्फुज़ के लिए और जिस मसले के तहफ्फुज़ के लिए सहाबा जैसी पाकबाज हस्तियां उसके लिए कटती हैं, मरती हैं, उनके खून बहाए जाते हैं, अपने घरों को छोड़ते हैं, बीवी बच्चों को छोड़ते हैं, अपने अजीज और अकारिब को छोड़ा जाता है, अपने रिश्तों नातों को छोड़ा जाता है, अपने वतन को छोड़ा जाता है, मदीना जैसी पाक बस्ती को छोड़ा जाता है। ये सिद्दीक मुझे और आपको पैगाम दे रहे हैं, ये सहाबा मुझे और आपको पैगाम दे रहे हैं कि अगर हजूर की खत्म नबुव्वत के तहफ्फुज़ के लिए सहाबा जैसी हस्तियां अपना सब कुछ कुर्बान कर सकती हैं, तो आज का मुसलमान क्यों नहीं कुर्बान कर सकता? ये मुझे आपको पैगाम दिया जा रहा है। और सबसे पहले शहीद खत्म नबुव्वत, उनकी कैसी मजलूमाना शहादत है, हजरत सईदना हबीब बिन जैद अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ये सहाबा वो मुहसिनीन है कि सारी जिंदगी सजदे के अंदर गुजार करके इन लोगों को दुआएं देते रहे, तो रब्बे काबा की कसम है, इन लोगों के एहसान का बदला हम नहीं दे सकते। हमारी नस्लों पर, हमारे आबाओ अजदाद पर वो एहसान करके गए हैं, रब ताला ही इनको अपनी शायान शान जदाए खैर अता फरमा सकते हैं। हमारे पास तो देने को कुछ नहीं है, हमारी तो दुआएं भी क्या है। अल्लाह इनको अपनी शायान शान जदाए खैर अता फरमाए, जो दुनिया के अंदर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को लेकर के पहुंचे हैं। अल्लाह ही इनसे राजी हो, अल्लाह इनको जदाए खैर अता फरमाए। ये हज़रत हबीब इब्न ज़ैद अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मुसैलमा कज़्ज़ाब, इस मुद्दई नबुव्वत, इस मुनकिर खत्म नबुव्वत, इस मुनकिर खत्म नबुव्वत, इसके दरबार के अंदर खड़े हैं, इसके दरबार में खड़े हैं और मुसैलमा कज़्ज़ाब इनसे पूछता है, अतशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, के हबीब क्या तो इस बात की गवाही देता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं? फरमाया, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूं कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। इसने दूसरा सवाल किया, अतशहदु अन्नी रसूलुल्लाह, क्या तो इस बात की भी गवाही देता है कि मैं अल्लाह का नबी और रसूल हूं? फरमाया, अना असुम ला अस्मा, कि जो तू बकवास कर रहा है मेरे कान उसको नहीं सुनते, जो तू भौंक रहा है मेरे कान उसको नहीं सुनते, मैं बहरा हूं, तेरी बात को नहीं सुनता। इसने कहा कि जब मैं तेरे नबी के मुतालिक पूछता हूं तो सुनता है, जवाब भी देता है, और जब मैं अपनी नबुव्वत के मुतालिक पूछता हूं तो तू कहता है कि मैं बहरा हूं, सुनता नहीं। उसने तुझे पता है कि तुझे तेरे साथ क्या सुलूक किया जाएगा? फरमाया, जो भी करो, लेकिन हम हजूर के बाद किसी की तरफ देखना भी गवारा नहीं करते। मुसैलमा कज़्ज़ाब ने जल्लाद को हुक्म दिया
کہ اس کا ایک ہاتھ کاٹ دو۔ اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ کے اندر انہوں نے لکھا ہے ففعل ذلک مرارا، اس نے یہ بات کئی دفعہ دہرائی، فقطعہ مسیلمہ عضواً عضواً، مسیلمہ کذاب نے آپ کا ایک ایک عضو کر کے کٹوایا۔ اس نے سوال کیا، حبیب جواب دیتے ہیں، اس نے کہا حبیب کا ایک ہاتھ کاٹ دو، آپ کا ہاتھ کاٹ دیا گیا۔ پھر سوال دہرایا، جواب وہی دیا گیا، اس نے کہا حبیب کا ایک پاؤں کاٹ دو، آپ کا پاؤں کاٹ دیا گیا۔ پھر سوال دہرایا، جواب وہی دیا، اس نے کہا دوسرا ہاتھ کاٹ دو، دوسرا ہاتھ کاٹ دیا گیا۔ پھر سوال دہرایا، جواب وہی دیا، اس نے کہا دوسرا پاؤں بھی کاٹ دو، دوسرا پاؤں کاٹ دیا۔ پھر سوال دہرایا، جواب وہی، اس نے کہا حبیب کا ایک بازو پورا کاٹ دو، ایک بازو کاٹ دیا گیا۔ پھر سوال دہرایا، جواب وہی، اس نے کہا ایک ٹانگ پوری کاٹ دو، آپ کی ٹانگ کاٹ دی گئی۔ پھر سوال دہرایا، جواب وہی، اس نے کہا ایک بازو پوری، دوسری بازو پوری کاٹ دو، دوسری بازو کاٹ دی گئی۔ پھر سوال دہرایا، جواب وہی، اس نے کہا دوسری ٹانگ بھی کاٹ دو، دوسری ٹانگ بھی کاٹ دی گئی۔ اب حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں ہاتھ کٹوا کر، دونوں پاؤں کٹوا کر، دونوں بازو کٹوا کر، دونوں ٹانگیں کٹوا چکے ہیں، اور ان سے اس وقت بھی سوال یہی کیا جاتا ہے۔ تو حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے، جام شہادت نوش کرتے ہوئے، اور جان آفریں کے سپرد کرتے ہوئے، اور اپنے محبوب پیغمبر کے قدموں کے اندر پہنچتے ہوئے بھی وہ ختم نبوت کا نعرہ لگاتے ہوئے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں حضور کو اللہ کا آخری نبی مانتا ہوں، میں حضور کے بعد کسی دجال کذاب کو نبی تسلیم نہیں کر سکتا۔ میرے دوستو، یہاں پر نوجوان ہوں گے، جوان ہوں گے، بوڑھے ہوں گے، یہاں پر مرد اور خواتین ہوں گی، یہاں پر مائیں بیٹھی ہوں گی، بہنیں بیٹھی ہوں گی، ہماری بیٹیاں سن رہی ہوں گی۔ تو میرے دوستو، وہ بھی کسی کے بھائی تھے، کسی کے بیٹے تھے، لیکن اپنی جان کو حضور کی ختم نبوت پر قربان کیا ہے، اور یہاں پر مائیں بہنیں بیٹیاں سن رہی ہیں۔ یہ بھی کسی کے لختے جگر تھے، یہ بھی کسی کی دل کی دھڑکن تھے، یہ بھی کسی کے دل کا ٹکڑا تھے۔ حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عاشقہ ہے، جانثار صحابیاں ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غزوات میں جا کر کے آپ کا تحفظ کرتی ہیں۔ آپ کی جانثار صحابیہ حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد کے میدان کے اندر ایسی بے جگری سے لڑتی ہیں، ایسی بہادری سے لڑتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خوش ہوتے ہیں۔ ان کی جانثاری کی وجہ سے حضور نے ان سے خوش ہو کر ان کو دعا کر دی۔ صحابہ آیا کرتے تھے، حضور سے دعا کروایا کرتے تھے، حضور پوچھتے کیا مانگتے ہو؟ یہ دعا کرواتے ہیں یا رسول اللہ یہ مانگتے ہیں کہ جنت میں آپ کا پڑوس مل جائے، آپ کا ساتھ مل جائے، آپ کی معیت مل جائے، آپ کے قدموں میں جگہ مل جائے۔ ام عمارہ کو اللہ نے انعام کیا دیا کہ بارگاہ رسالت سے ان کو خود یہ دعا دی جاتی ہے کہ یا اللہ جنت کے اندر ام عمارہ کو میرا پڑوس نصیب فرما دے، میرا پڑوسی بنا دیجئے۔ میری بہنوں، میری ماؤں، میری بیٹیوں، یہ ہمارے لیے آئیڈیل ہیں عورتیں، امہات المؤمنین، ازواج مطہرات، بنات رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحابیات نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہمارے واسطے مشعل راہ ہیں، یہ آئیڈیل ہیں۔ ان کی زندگیوں کو اپنائیں۔ ان کے بیٹے شہید ہوتے ہیں، قاصد نے جا کر کے پیغام دیا کہ آپ کے بیٹے کو ختم نبوت کا نعرہ لگانے کی پاداش میں شہید کر دیا مسیلمہ کذاب نے۔ ماں کا جواب سننے والا تھا۔ میری مائیں اس جواب کو اپنے دل پر لکھیں اور اس کو اپنے دل کے اندر بسائیں۔ اس ماں کا جواب کیا تھا؟ فرمایا کہ آج کے دن کے لیے میں نے حبیب کو جنم دیا تھا، آج کے دن کے لیے میں نے حبیب کو جنم دیا تھا۔ بتایا کہ تیرے بیٹے کے جسم کے ٹکڑے کیے گئے ہیں۔ فرمایا کہ ہاں، آج کے دن کے لیے میں نے اس کو پال پوس کر کے جوان کیا تھا کہ کل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کی خاطر، عزت کی خاطر، ناموس کی خاطر، آپ کے عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کی خاطر اپنے جسم کے ٹکڑے کروانے پڑے وہ تو کروائے گا، لیکن اپنے نبی سے بے وفائی نہیں کرے گا۔ میری بہنوں، میری ماؤں، یہ وہ ماں ہے جو کل محشر کے میدان کے اندر رب تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر
محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار کے اندر اس سعادت کے ساتھ اور اس اعزاز کے ساتھ جائیں گی اور اللہ کو کہیں گی کہ یا اللہ میں اس جوان کی ماں ہوں، میں اس شہید کی ماں ہوں جس نے تیرے نبی کی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے تاریخ اسلام میں سب سے پہلے جام شہادت نوش کیا تھا۔ کاش کوئی ایسا تمغہ اللہ ہمیں بھی عطا کرے، اللہ ایسی سعادتیں ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ مرنا تو سبھی نے ہے، سب کے بچے بھی جائیں گے، والدین بھی جائیں گے، بیویاں بھی جائیں گی، بھائی بھی جائیں گے، جو آیا ہے وہ جائے گا، لیکن وہ کتنا سعادتوں والا ہے جو حضور کے نام پر جا رہا ہے، جو رب کے نام پر جا رہا ہے، جو ختم نبوت کی خاطر اپنی قربانیاں دے رہا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کو قبول فرمائے اس ختم نبوت کے تحفظ کے لیے۔ ایک واقعہ اس حوالے سے عرض کرتا ہوں۔ میرے استاد رئیس المناظرین، استاد المناظرین حضرت علامہ منظور احمد چنیوٹی رحمہ اللہ، سفیر ختم نبوت، جن کو سفیر ختم نبوت کا لقب امام حرم مکی الشیخ عبدالعزیز بن باز رحمہ اللہ نے خود دیا، ساری زندگی لگا دی اپنی اس کاج اور کے تحفظ کے لیے۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ یہ کتنی بڑی نیکی ہے، اسلام کے اندر ذات نبوت کا تحفظ کرنے سے بڑی نیکی اور کوئی نہیں ہے۔ اور میرے شیخ فرمایا کرتے تھے کہ جیسے ذات نبوت کا تحفظ کرنا یہ سب سے بڑی نیکی ہے، اسی طریق سے ختم نبوت کا تحفظ یہ بھی سب سے بڑی نیکی ہے، کیونکہ ختم نبوت کا تحفظ یہ ذات نبوت ہی کا تحفظ ہے۔ وہ فرماتے کہ جب یہ جنگ ختم ہوئی تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے ہیں، امام الصحابہ سید الصحابہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پاس، اور ان سے کہا کہ صدیق آج عمر تم سے سودا کرنا چاہتا ہے۔ کیا سودا؟ کہا میری ساری زندگی کی نیکیاں آپ لے لیجئے، میری نمازیں، میرے روزے، میرے حج، میرے زکوٰۃ، میری جہاد، میری تلاوت، صدقات، خیرات، نوافل، سب کچھ لے لو، اور مجھے صرف اپنی دو نیکیاں دے دو، ایک رات کی دے دو، ایک دن کی دے دو۔ اور ان کی نیکیاں کتنی عمر کی؟ ام المؤمنین حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں چاندنی رات تھی، آسمان پر ستارے بڑی کثرت سے تھے، میں نے حضور سے سوال کیا کہ حضور آپ کی امت کے اندر کوئی ایسا انسان ہے جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہو، آسمان کے ستاروں کے برابر ہو؟ حضور نے فرمایا ہاں میری امت کے اندر ایک جوان ایسا ہے جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہے۔ اما جان نے پوچھا وہ کون؟ فرمایا وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اما جان فرماتی میرے دل میں تھا کہ اتنی نیکیاں میرے ابا جان کے علاوہ کسی اور مسلمان کی نہیں ہو سکتی۔ جب حضور نے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا نام لیا تو میں نے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر عمر کی اتنی نیکیاں ہیں تو میرے ابا جان کی کتنی نیکیاں ہوں گی؟ اب آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ ذات نبوت کا تحفظ کتنا اہمیت کا حامل ہے، اور یہ کتنی بڑی نیکی ہے کہ کوئی نیکی اس کے ہم پلہ اور اس کے برابر نہیں ہو سکتی۔ حضور نے فرمایا عائشہ عمر کی ساری نیکیاں ایک طرف، فرمایا تیرے باپ کی ہجرت کی وہ 3 راتیں جو اس نے میرے ساتھ غار ثور میں گزاری تھیں وہ عمر کی ساری زندگی کی نیکیوں پر بھاری ہیں، وہ عمر کی ساری زندگی کی نیکیوں پر بھاری ہیں۔ یہاں اب ایک سوال اٹھتا ہے کہ کون سی نیکی کی تھی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ غار ثور کے اندر؟ نمازیں دونوں پڑھتے ہیں، روزے دونوں رکھتے ہیں، حج دونوں نے کیے ہیں، زکوٰۃ دونوں دیا کرتے، جہاد دونوں کرتے ہیں، کون سا عمل تھا؟ تو علماء نے لکھا کہ صدیق نے غار ثور کے اندر اپنی جان کو ہتھیلی پر رکھ کر کے، اپنی ذات کو ہتھیلی پر رکھ کر کے ذات نبوت کا تحفظ کیا تھا، اور ذات نبوت کا تحفظ ایک ایسا عمل ہے کہ کوئی عمل کوئی نیکی اس کے ہم پلہ نہیں ہو سکتی۔ تو عمر نے کیا کہا میری ساری زندگی کی نیکیاں لے لیجئے، ایک نیکی مجھے دے دیں، ایک رات کی ایک دن کی، 2 نیکیاں مجھے دے دو۔ کہا رات کون سی؟ دن کون سا؟ کہا رات وہ راتیں جب ذات نبوت پر کڑا وقت آیا اور آپ نے اپنی جان کو ہتھیلی پر رکھ کر کے ذات نبوت کا تحفظ کیا۔ کہا دن کون سا؟ کہا جس دن میں تم نے ختم نبوت کا تحفظ کیا اس دن کی نیکی عنایت فرما دی تھی۔
यानी दिन वो मांगा जिसमें खत्म नबुव्वत का तहफ़्फ़ुज़, रात वो मांगी जिसमें दात नबुव्वत का तहफ़्फ़ुज़। यानी उमर फारूक भी समझाना चाह रहे हैं कि खत्म नबुव्वत का तहफ़्फ़ुज़ ये ज़ात नबुव्वत का तहफ़्फ़ुज़ है। और यही बात सैयदुत ताइफ़ा, इमामुल मुहद्दिसीन, फ़ख्रुल मुहद्दिसीन, हुज्जतुल इस्लाम अल्लामा सैयद अनवर शाह काश्मीरी रहिमहुल्लाह ताला उन्होंने फरमाया दीन की तमाम खिदमात सादत उज़्मा है। फरमाया लेकिन जो शख्स खत्म नबुव्वत का तहफ़्फ़ुज़ करता है वो तो ज़ात नबुव्वत का तहफ़्फ़ुज़ करता है, और ज़ात नबुव्वत का तहफ़्फ़ुज़ करना ये आमाल में सबसे बड़ा अमल है, कोई अमल इसके हम पल्ला नहीं हो सकता। मेरे दोस्तों, उमर फारूक ने ये पेशकश की, इस बात की दलील है कि उनके नजदीक ये नेकियां सबसे बड़ी नेकी है, और सिद्दीक ने इसको कबूल नहीं फरमाया, ये भी इस बात की दलील कि उनके नजदीक भी ये सबसे बड़ी नेकी थी, तभी तो सौदा न किया। और अल्लाह ताला हमें भी इस नेकी को करने वाला बना दे, इस काम के लिए अपनी जान लगाने वाला बना दे, अल्लाह ताला अपना माल लगाने वाला बना दे, अपना वक़्त लगाने वाला बना दे, अपनी औलाद कुर्बान करने वाला बना दे, अपनी सारी कायनात काश हजूर की ज़ात पाक पर कुर्बान करने वाले बन जाए। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए। उस दौर के अंदर मुद्दई नबुव्वत मुसैलमा कज़्ज़ाब और उसके मानने वाले थे। ये यके बाद दीगरे दावे नबुव्वत करने वाले आते रहे, नबुव्वत का दावा करते रहे, और उम्मत मुस्लिमा इनका कला कमा करती रही और इनको कैफिर किरदार तक पहुंचाती रही। और बदकिस्मती से हमारे पाकिस्तान के अंदर, हमारे बर्रे सगीर के अंदर और हमारे पंजाब के अंदर एक शैतान खड़ा हुआ, एक कज़्ज़ाब, एक दज्जाल, जो पहले तमाम दज्जालों को मात दे गया, उनको पीछे छोड़ गया। ये ईमान फरोश, ये ज़मीर फरोश, ये यहूदियों का टाउट और अंग्रेजों का खुद काश्ता पौधा, इस बंदे ने नबुव्वत का दावा किया अंग्रेज के कहने पर। इसने, ये आपके सामने हंटर रिपोर्ट है, इसके अंदर बाकायदा लिखा है उन लोगों ने कि मुसलमानों को कमजोर कैसे किया जा सकता है, इनसे, इनके दिलो दिमाग से जिहादी नजरिया कैसे निकाला जा सकता है। तो उन्होंने लिखा कि हमें एक जिल्ली नबी खड़ा करना होगा, एक जिल्ली नबी जो नबुव्वत का दावेदार हो, और इसके गिर्द फिर बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाएंगे जिनसे ये तशद्दुद, तआस्सुब और जिहाद के नजरिया खत्म किया जा सकेगा। तो ये इनको मिल गया मिर्जा कादियानी, और इसने इस तरतीब से दावे किए आपके सामने, ये जो मौजूद है, मुल्हम मिन अल्लाह होने का। यानी मुल्हम मिन अल्लाह कहते हैं कि जिसको अल्लाह की तरफ से इल्हाम होता है। मुजद्दिद, मुजद्दिद इसको कहा जाता है कि जो दीन की तजदीद करता है, यानी दीन के अंदर जो खुराफात, रसूमात, बिदआत आ जाती हैं। हदीस पाक में आता है कि अल्लाह ताला हर सदी के सर पर कुछ ऐसे लोग खड़ा कर देते हैं जो दीन के अंदर बिदआत, खुराफात पैदा होती हैं, उनको खत्म कर देते हैं। मामूर, ये एक तरह नबी को ही कहा जाता है कि जिसको अल्लाह की तरफ से हुक्म किया जाता है। इसने कहा कि मैं मसीह हूं, यानी मसीह तो नहीं हूं लेकिन मसीह जैसा हूं, ईसा अलैहिस्सलाम जैसा हूं। और उसके बाद इसने फिर मसीह इब्ने मरियम होने का डायरेक्ट दावा कर दिया कि मैं ही मसीह इब्ने मरियम हूं, पहले मसीह फौत हो चुके हैं, ये कल आपको सबक इंशाल्लाह पढ़ाया जाएगा। फिर इसने महदी होने का दावा किया, और उसके बाद इसने जिल्ली बुरूजी और फिर मुस्तकिल नबी होने का दावा कर दिया। इसके दावों की वजह से उम्मत मुस्लिमा ने उसी वक्त ये ऐलान कर दिया कि मिर्जा कादियानी और इसकी नापाक ज़ुर्रियत ये दायरा इस्लाम से खारिज है, इसका इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। और इसके लिए मुख्तलिफ तहरीकें चली। सबसे पहले कादियानी के कुफ्री अकायद की वजह से जो उनको काफिर अकलियत करार दिया गया, वो बहावलपुर की अदालत के अंदर जो मुकदमा, रोहिदाद मुकदमा बहावलपुर के नाम से इसकी सारी वो महफूज है। ये 1935 के अंदर फैसला किया गया, जब अभी पाकिस्तान बना भी नहीं था। दूसरी तहरीक चली 53 की। 53 की तहरीक चलने के इसके 3 असबाब थे, 3 इसके अंदर मुतालबात रखे गए थे। कि 3 मुतालबात ये थे कि नंबर 1,
قادیانی کا بندہ وزیر خارجہ ظفر اللہ خان چودھری وزیر خارجہ تھا، پہلا مطالبہ تھا کہ اس کو وزارت خارجہ سے برطرف کیا جائے، کیونکہ ہم نے پاکستان کو اسلام کی بنیاد پر حاصل کیا ہے، ان کافروں کے لیے نہیں حاصل کیا گیا۔ قربانیاں مسلمانوں نے دی اور ہمارے سروں پر مسلط کر دیا گیا مرزائیت کو، تو پہلا مطالبہ یہ تھا۔ دوسرا مطالبہ یہ تھا کہ قادیانیوں کو کلیدی آسامیوں سے ہٹایا جائے، ان کو اگر حساس سیٹوں پر بٹھایا گیا اس کو ختم کیا جائے۔ اس کے اسباب کیا تھے اس وقت؟ سن 1952 کے اندر مرزائیوں کا دوسرا نام نہاد خلیفہ، ان کا گرو گھنٹال اور لاٹ پادری مرزا بشیر الدین محمود، انہوں نے ایک سکیم کے تحت بلوچستان کے اندر مرزائیوں کو پورے پاکستان سے لا کر کے آباد کرنا شروع کر دیا۔ بشیر الدین محمود نے کہا کہ ان قریب بلوچستان ایک مرزائی صوبہ ہوگا، تو اس وقت سید السادات حضرت علامہ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ، انہوں نے فرمایا کہ بشیر الدین 52-13 ہے، 53 انشاءاللہ عطا اللہ شاہ بخاری کا ہوگا۔ پھر 53 کے اندر یہ تحریک چلی تھی اس وجہ سے۔ تو دوسرا مطالبہ یہ تھا کہ مرزائیوں کو حساس سیٹوں سے ہٹایا جائے، اور نمبر 3 مطالبہ یہ تھا کہ قادیانی اپنے کفری عقائد کی وجہ سے مسلمان نہیں ہیں، لہذا ان کو کافر اقلیت قرار دیا جائے۔ اس وقت مسلمانوں کو ظلم و تشدد کا نشانہ بنا کر کے کئی ہزار مسلمانوں کو شہید کیا گیا۔ لاہور مال روڈ کے اوپر 10,000 مسلمان شہید کیا گیا، اور ظاہراً اس تحریک کو کچل دیا گیا، اس کو ختم کر دیا گیا، ناکام کر دیا گیا۔ لیکن ناکام مسلمان کبھی بھی نہیں ہوتا، مسلمان کسی صورت میں ناکام نہیں ہوتا، وہ مر جائے تو شہید، زندہ بچے تو غازی، دونوں طرف ہی جنت ہے، دونوں طرف ہی کامیابیاں ہیں، مسلمان کسی صورت میں ناکام نہیں ہوتا۔ لیکن عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ نے اس وقت یہ بات فرمائی تھی کہ میں نے مسلمانوں کے سینوں کے اندر ایک ٹائم بم فٹ کر دیا ہے، جب یہ پھٹے گا تو مرزائیوں کو لے کر کے یہ ان کو ختم کر دے گا۔ چنانچہ سن 74 کے اندر وہ بم پھٹا ہے، اور پھر مرزائی وہ اپنے کیفر کردار تک پہنچے۔ 74 کی تحریک کے اسباب، محرکات، وجوہات کیا تھیں، اس کو آپ ہمارے یوٹیوب چینل کے اوپر دیکھ سکتے ہیں۔ 1974 کی رودات، یہ بڑی بہترین 16 منٹ کی ڈاکومنٹری ہے، آپ اس کو دیکھیں گے تو آپ کو مزہ آئے گا۔ اور اس کی خصوصیت ایک یہ ہے کہ اس کے اندر جو بیان کرنے والے ہیں اس کی رودات کو، وہ سارے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے 74 کی تاریخ کو، اور خاص طور پہ ایک بندے تو وہ ہیں جو اس تحریک کا سبب بنے ہیں کہ قادیانیوں نے وہ نشتر میڈیکل کالج کے اسٹوڈنٹ کے اوپر حملہ کیا، ان پر ظلم و تشدد کیا اور ان کو مارنے تک کی کوشش کی۔ تو ان کے جو امیر اور ذمہ دار جو تھے ڈاکٹر ارباب عالم صاحب، ان کا اپنا بیان اس کے اندر موجود، آپ سنیں گے، آپ کو انشاءاللہ مزہ آئے گا اور آپ کے ایمان کو تقویت ملے گی انشاءاللہ۔ تو 74 کی وہ تحریک چلی ہے، اور یہ کئی ماہ تحریک چلنے کے بعد پاکستان کی منتخب اسمبلی نے یہ قانون بنایا 7 ستمبر سن 1974 کے اندر۔ ذوالفقار علی بھٹو صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، اللہ ان کی قبر پر کروڑ رحمتیں نازل فرمائے، وہ جیسے کیسے بھی تھے لیکن اللہ نے ایک بہت بڑا ان سے کام یہ لیا۔ تو بھٹو صاحب سے اللہ نے یہ کام لیا کہ قادیانی کو انہوں نے کافر اقلیت قرار دیا، اور سب کے اتفاق رائے سے 14 دن تک بحث ہوئی ہے قادیانی کے خلاف۔ پاکستانی دنیا کی تاریخ کے اندر آپ کو ایسا واقعہ نہیں ملے گا کہ ایک چھوٹے سے گروہ کے لیے پارلیمنٹ کو منتخب کر دیا ہو صرف ان کا کفر اسلام جانچنے کے لیے، ان کا مذہب جانچنے کے لیے۔ یہ پاکستان کے مسلمانوں کی وسعت ظرفی ہے کہ اتنا وقت ان کو دیا گیا اور ان سے بحث کی گئی، اور اس کے بعد جب وہ اپنے کفریات کا کوئی جواب نہ دے سکے تو سن 74 کے اندر ان کو کافر اقلیت قرار دیے گا۔ آپ اس کو سن سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد 1984 کے اندر امتناع قادیان آرڈیننس جاری کیا گیا، اس میں قادیانی پر پابندیاں عائد کی گئی۔ اس کے اسباب و محرکات بھی مرزائیوں کی بدماشی تھی کہ مسلمانوں کے ایک عالم
ایک مبلغ ختم نبوت کو اغوا کیا، ان پر ظلم و تشدد کیا گیا، اور اس کے وہ رد عمل کے اندر یہ تحریک چلتی ہے جس کی وجہ سے قادیانی پر وہ یہ پابندی عائد کی جاتی ہیں۔